عباسی انقلاب اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اقتدار بدلا مگر امام نے علم کا راستہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دور بھی آیا جب بنو امیہ کی حکومت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سلطنت وسیع تھی مگر اندرونی اختلافات، سیاسی بے چینی، مختلف طبقات کی ناراضگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی ماحول میں ایک نئی سیاسی تحریک ابھری جس نے بنو امیہ کے خلاف لوگوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ یہ تحریک آگے چل کر عباسی انقلاب کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن اسی زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کی توجہ اقتدار، حکومت اور سیاسی کشمکش سے زیادہ علم، قرآن حدیث اور دینی تربیت پر تھی۔ یہ شخصیت تھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام جعفر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم علمی شخصیت تھے۔ ان کے والد امام محمد باقر تھے۔ ان کا علمی مقام ایسا تھا جیسے مختلف علاقوں سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے مدینہ آتے تھے۔ بنو امیہ کے آخری دور کی بے چینی 8ویں صدی کے وسط میں بنو امیہ کی حکومت شدید سیاسی بحران کا شکار ہو چکی تھی۔ مختلف علاقوں میں بغاوتیں ہو رہی تھی۔ خراسان میں عباسی تحریک مضبوط ہو رہی تھی، جبکہ بنو امیہ کے خلاف ناراضی رکھنے والے لوگ ایک نئے نظام کی امید رکھ رہے تھے۔ عباسی تحریک نے اپنے لیے ایک ایسا نعرہ استعمال کیا جس میں اہل بیت سے نسبت رکھنے والے قیادت کی حمایت کا تصور بھی موجود تھا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار ایک ایسے خاندان کے پاس جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قریب ہو۔ یہی وجہ تھی کہ بعض لوگوں نے عباسی تحریک کو اہل بیت کی حمایت سے جوڑ کر دیکھا۔ لیکن یہاں ایک اہم تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے۔ امام جعفر صادق نے خود عباسی سیاسی تحریک کی قیادت قبول نہیں کی۔ ان کا راستہ سیاسی اقتدار سے زیادہ علمی اصلاح اور دینی تعلیم کا راستہ تھا۔ عباسی انقلاب کی کامیابی آخر کار خراسان سے اٹھنے والی عباسی تحریک نے طاقت حاصل کی اور ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں عباسی لشکر مضبوط ہوتا گیا اور بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 132 ہجری بنو امیہ کی مرکزی حکومت کا خاتمہ اور عباسی خلافت قائم ہو گئی۔ اب ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ لیکن امام جعفر صادق کے لیے صرف حکمران بدلنے کا واقعہ نہیں تھا۔ ان کے سامنے اصل سوال یہ تھا، کیا حکومت بننے سے امت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے؟ امام نے سیاست کی بجائے علم اور تربیت کو اپنی ترجیح بنایا۔ عباسیوں کی نظر امام جعفر صادق پر۔ نئے عباسی حکمران بھی جانتے تھے کہ امام جعفر صادق کا مقام عام لوگوں میں بہت بلند ہے۔ آپ کی علمی شہرت مدینہ سے باہر تک پھیل چکی تھی۔ لوگ آپ سے حدیث، فقہ، تفسیر اور دینی علوم سیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے عباسی حکمران آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن امام جعفر صادق بھی سیاسی اقتدار سے فاصلہ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حکومت کے قریب جانا کبھی بھی عالم کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنی زندگی کو علمی سرگرمیوں کے لیے وقف رکھا۔ منصور عباسی کا دور۔ عباسی خلافت کے دوسرے حکمران ابو جعفر المنصور کے دور میں سلطنت مزید مضبوط ہوئی، لیکن سیاسی مخالفت بھی موجود رہی۔ منصور اپنی حکومت کے لیے ہر ممکن سیاسی خطرے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ امام جعفر صادق اگرچہ کسی مسلح سیاسی تحریک کی قیادت نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی علمی اخلاقی شخصیت اتنی با اثر تھی کہ حکمران طبقہ ان کی مقبولیت سے بے خبر نہیں تھا۔ یہ روایات میں منصور اور امام جعفر صادق کے درمیان متعدد ملاقاتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان ملاقاتوں میں کبھی علمی گفتگو، کبھی سیاسی حالات زیر بحث آئے اور کبھی امام نے حکمرانوں کی دنیا کو بے ثباتی کی طرف توجہ کیا۔ امام کا اندازہ یہ تھا کہ اقتدار کی طاقت کے سامنے بھی علم اور حق کی بات کو اہمیت دی جائے۔ امام نے انقلاب کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال تاریخ کے طالب علم کے لیے بہت اہم ہے۔ بنو امیہ کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو مختلف لوگوں نے اہل بیت سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سیاسی قیادت کی طرف آنے کی توجہ دی۔ لیکن امام جعفر صادق نے اقتدار کی جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیا۔
اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت نظر آتی ہے۔ امام کا میدان علم اور تربیت تھا۔ آپ نے ایک ایسی علمی روایت کو مضبوط کیا جس کے اثرات آنے والی صدیوں تک باقی رہے۔ مدینہ میں آپ کی مجلس علم میں مختلف علاقوں سے طلباء آتے تھے۔ آپ نے حدیث، فقہ، اخلاق اور دینی فکر کے میدان میں گہرا اثر چھوڑا، ایک عظیم علمی مرکز۔ امام جعفر صادق کا زمانہ اسلامی علوم کی تشکیل کے اعتبار سے انتہائی اہم تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مختلف فقہی اور کلامی مباحث سامنے آ رہے تھے۔ علماء قرآن و حدیث کو سمجھنے، فقہی مسائل مرتب کرنے اور اسلامی اصولوں کی وضاحت میں مصروف تھے۔ امام کی علمی مجلس میں بھی اسی ماحول کا ایک اہم حصہ تھی۔ آپ سے منسوب علمی روایات نے بعد کی اسلامی علمی روایات پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ کے شاگردوں اور علمی حلقے نے علم کو نسل در نسل منتقل کیا۔ یہی وجہ کہ امام جعفر صادق کو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم عالم کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اقتدار، عارضی علم باقی۔ عباسی انقلاب نے حکومت کا نقشہ بدل دیا۔ بنو امیہ چلے گئے، بنو عباس اقتدار میں آ گئے، لیکن تاریخ نے یہ بھی دکھایا کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں جبکہ علم کا اثر نسلوں تک رہتا ہے۔ امام جعفر صادق نے اقتدار حاصل نہیں کیا، انہوں نے کوئی عظیم سلطنت قائم نہیں کی، لیکن انہوں نے ایسے ذہن تیار کیے جو آنے والی صدیوں تک اسلامی علم کا حصہ بنے رہے۔ یہی ان کی سب سے بڑی میراث تھی۔ آخری ایام۔ عباسی انقلاب ہمیں تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اقتدار حاصل کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ بنو امیہ کا اقتدار ختم ہوا، عباسی اقتدار میں آئے، پھر وقت نے عباسیوں کو بھی تاریخ کا حصہ بنا دیا، لیکن امام جعفر صادق کا نام آج بھی علم، تقویٰ اور دینی بصیرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر دور میں ضروری نہیں کہ تبدیلی کا راستہ اقتدار سے گزرے۔ کبھی ایک عالم کی مجلس علم بھی ایک پوری نسل کی سوچ بدل دیتی ہے، اور کبھی ایک شخص تلوار اٹھائے بغیر تاریخ پر ایسا اثر چھوڑ دیتا ہے جو صدیوں تک باقی رہتا ہے۔ عباسی انقلاب نے حکومت بدلی، لیکن امام جعفر صادق نے انسان بنانے کا راستہ اختیار کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی جب اسلامی تاریخ کا دور پڑھا جاتا ہے تو عباسی خلفاء کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت کا نام پوری عظمت کے ساتھ سامنے آتا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔